آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جن کا زمانہ سب سے زیادہ قدیم، ان سے بھی پہلے ادریس علیہ السلام. لیکن نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک شروع ہو چکا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ شرک کی دعوت، شرک مٹانے کے لیے نہیں آئے، شرک تھا ہی نہیں. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے. یہ جو آج غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ بت پرستی بہت پرانی ہے، دیکھو ہمیں ہزاروں سال پہلے بھی ملتے ہیں. ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پرانے کلچر کی طرف جائے. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا، جو پہلے انسان تھے وہ نیچر پہ تھے، اور اس کے بعد بھی لوگ کس پہ چلے ہیں؟ نیچر پہ. سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے لوگ جانوروں کی تھے اور تہذیب سے دور تھے، بعد میں تہذیب کی طرف آئے ہیں، حالانکہ ہسٹری اس کے بالکل اپوزٹ ہے. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو مرد اور عورت کا ریلیشن، تہذیب کیا کہتی ہے؟ وداؤٹ میرج ہونا چاہیے یا ود میرج ہونا چاہیے؟ میرج کے ساتھ ہونا چاہیے. تہذیب یہ کہتی ہے نا. اگر پرانا انسان بد تہذیب تھا تو جتنا ماضی کی طرف جائیں نکاح کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ جانوروں میں تو نہیں ہوتا، بندروں میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کوئی سیٹ اپ ایسا. تو ماضی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو ہمیں دنیا کی ہر قوم میں نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی گول میز کانفرنس ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جوڑے بنا کے رہا کریں گے اور بغیر نکاح کے، بغیر میرج کے عورت کی طرف نہیں جائیں گے اور عورت مرد کی طرف نہیں جائے گی. یہ کون سی گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ اور وہ اگر ہوئی بھی تھی تو کامیاب کیسے ہو گئی؟ کامیاب کیسے ہو گئی؟ اور لوگوں کو میرج سسٹم پہ لانا اتنا مشکل کام ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں ان کی ایک دوسرے کی طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے، تو جب تک مذہب کی بہت پاورفل موٹیویشن نہ ہو، یا کوئی انتہائی شدید مضبوط قانون نہ ہو، یا کوئی بہت مضبوط کلچر نہ ہو، ان کو نکاح کے رشتے میں باندھنا بہت مشکل ہے. یہ دنیا کی حکومتیں اس سے عاجز آ گئی ہیں. یہ جو یورپ، امریکہ اور بڑے ممالک ہیں، یہ بھی چاہتے یہی ہے کہ میرج سسٹم چلے، لیکن کو پتہ ہے چلنے والا نہیں ہے، ناممکن ہے. تو یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ من حیث القوم پوری انسانیت نکاح پہ آ جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تمام انسانوں کی جو بیس ہے وہ مذہب سے جا کے ملتی ہے، پیغمبروں سے ملتی ہے. پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر خود سے انسان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ ساری قومیں مل کے نکاح کے کو رواج دے دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ جیسے جیسے ماضی میں جائیں گے نا، نکاح کا رواج زیادہ نظر آئے گا. گراف آپ نے بناتے ہیں نا لوگ، تو فیوچر کی طرف جائیں گے میرج سسٹم ختم ہوتا نظر آئے گا، پاس کی طرف جائیں گے میرج سسٹم اسٹرانگ ہوتا نظر آئے گا. تو یہ کس نے اسٹرانگ کیا بھائی؟ انسانوں کو کس نے سکھا دیا؟ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آسمانی کتابیں کہتی ہیں نا کہ پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں اور پیغمبروں سے سب کے لنک ملتے ہیں جا کے. یہ جو دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو، اچھا ایک اور مثال میں آپ کو زبردست دیتا ہوں. جتنا ماضی کی طرف جائیں گے انسان کی خوراک میں گندگی کم ہوتی نظر آئے گی. چھپکلیاں، چوہے، بندر، بلیاں نہیں کھائے گا انسان. ماضی کی طرف آپ جائیں گے. حالانکہ اگر انسان کو کسی مذہب نے گائیڈ نہ کیا ہوتا تو خود سے نہیں اس کو پتہ چلتا کہ کیا چیز کھانے کی اور کیا چیز کھانے کی نہیں. آپ یہ چائنیز کو دیکھ لیں، یا جو خنزیر کھانا شروع کیا ہے قوموں نے، یہ تو بھوک، جب ہسٹری بتاتی ہے کہ پہلی یا دوسری جنگ عظیم میں جو قحط پڑ گئے تھے، اس کے بعد سے پادریوں کے فتوے آئے اور مختلف کہ بھئی بھوک سے مرنے کے لیے، بچنے کے لیے کچھ بھی کھا سکتے ہو. تو ہوتے کچھ چائنیز ہو گئے، کوریا کے لوگ ہو گئے، ان پہ جنگیں ایسی مسلط ہوئی ہیں کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے سب کچھ کھانا شروع کر دیا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جائیں گے تو انسان یہ سب کچھ نہیں کھاتا تھا. تو انسان کو کس نے بتایا کہ کیا کھانے کا ہے کیا کھانے کا نہیں ہے؟ اگر ایجوکیشن نے بتایا تو ایجوکیشن تو چائنا اور جاپان کے پاس زیادہ ہے، کوریا کے پاس زیادہ ہے. بھائی یہ چیزیں ایجوکیشن سے نہیں آتی، یہ پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر نہیں آتی. تو آپ ماضی میں جاؤ گے نا تو پیغمبروں کی تعلیمات کے اثرات آپ کو زیادہ ملیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی اصل پیغمبر سے شروع ہوتی ہے، بندر سے شروع نہیں ہوتی. بندر سے ایوالو ہو کے انسان اب تو کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب یافتہ ہو گیا. ماضی میں تہذیب کہاں سے آئی انسان کے پاس؟ تعلیم تو اب ہے نا، پہلے تو نہیں تھی، اس نوعیت کی تعلیم تھی. لیکن کمال کی بات ہے جب وہ ایجوکیشن آئی ہے تو تہذیب کی چند چیزیں تو آ گئیں. 3 پیس سوٹ، ٹائی وائی، آفس، یہ تو ترقی کی وجہ سے ہے. یہ جو انسان میں ڈیسنٹ پنا آیا ہے نا، یہ ترقی کی وجہ سے آیا ہے، یہ تہذیب کی وجہ سے نہیں آیا. اگر تہذیب ہوتی تو شراب کا رواج ختم ہونا چاہیے تھا، زنا ختم ہونا چاہیے تھا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا رواج ختم ہونا. پہلے صلہ رحمی، رشتے جوڑنے زیادہ ملیں گے. کس نے سکھا دیا بھائی رشتے جوڑنے یا توڑنے نہیں ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ماضی میں زیادہ ملیں گی. تو یہ اس کی علامت ہے
کہ انسانوں کا جو پاسٹ ہے وہ پیغمبروں سے لنک ہے, کیونکہ یہ تعلیمات پیغمبروں کے علاوہ کوئی دیتا نہیں ہے. پھر انسانوں میں میجورٹی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی, یعنی مسیحیوں کی, یہودیوں کی اور مسلمانوں کی. میجورٹی ان کی ہے نا. تو یہ میجورٹی بھی جا کے کس پہ ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ سب تینوں مانتے کس کو ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو میجورٹی کی تو ہسٹری اتنی محفوظ ہے کہ دنیا پہ حکومتیں انہوں نے کی ہیں, اور ان تینوں کی اصل ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے. تینوں ان کو پیغمبر مانتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کی اصل ماضی کی طرف جیسے جیسے جائیں گے تو پیغمبروں سے لنک مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو اب قرآن کہتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت جو تھی, شرک بعد میں آیا ہے, توحید پہلے تھی. تو یہ جتنے بت پرست لوگ دلائل دیتے ہیں نا کہ ہمیں تو 4000 سال پہلے کے بھی مجسمے ملتے ہیں, بت ملتے ہیں, تو ملتے ہیں, لیکن اس سے بھی آپ پہلے جاؤ گے تو شرک نہیں تھا. تو سب سے پہلے شرک ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. دیکھو اللہ کو شرک سے نفرت کیوں ہے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی عبادت کریں, اس سے محبت کریں. تو ہم اگرچہ مشرک نہیں ہیں, لیکن اگر ہم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے, اللہ کے احکامات کو نکال دیں گے, تو جو اللہ کی چاہت ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی نا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ ہم نے اللہ کو مانا نہ اللہ کے سوا مانا. تو اللہ جب کہتے ہیں نا کہ شرک نہیں کرو, اس کا مطلب مجھے تو مانو. تو اللہ انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو یاد رکھیں اور اس کے احکامات کو پورا کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں. وہ تو فرمایا انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی غلامی مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, مجھے ایک دردناک عذاب کے دن کا تم پہ خطرہ ہے. فقال ملأ الذین کفروا من قومہ, جو نوح علیہ السلام کی قوم میں کافر تھے ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے, ہمیشہ پنچایتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جو پیسے والے سردار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں سب سے زیادہ. تو جو بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی, اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو فالو کرنے والے زیادہ غریب غربا لوگ ہیں جو سوسائٹی میں پست لوگ ہیں. ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو ویسے ہی ہمیں گھن آتی ہے, چھوٹے لوگ ہیں یہ. تو اس قسم کے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیشہ سے عزت کا معیار دولت اور سرداری سمجھا جاتا رہا ہے. دنیا میں ہمیشہ سے لوگ اس سے دھوکے میں بہت آئے ہیں. کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کم درجے کے لوگ, غریب طبقہ جنہیں سوسائٹی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, وہ آپ کی دعوت پہ ایمان لایا ہے. تو وما نرا لکم علینا من فضل, اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہم پہ کوئی فضیلت ہے کہ ہم آپ کو سردار مان لیں, آپ کو فالو کرنا شروع کر لیں. بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم, اگر اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں. شخصیت کی تم بات کر رہے ہو, اور انبیاء تو بڑے اونچے خاندانوں میں ہوتے ہیں نا, لیکن تم نے شخصیت کے لیے معیار بھی کیا بنا لیا ہے؟ دولت اور سرداری, یہ معیار بنا لیا ہے. اعمال کو, اخلاق کو, اچھے خاندان کو معیار نہیں بنایا تم نے. اور اس بات کو بھی معیار نہیں بنایا کہ میں دعوت کیا لے کے آیا ہوں, بات کیا کر رہا ہوں تم سے. اگر تم یہ سمجھتے ہو میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, وآتانی رحمۃ من عندہ, اور اللہ نے مجھے رحمت بھی دی اپنی طرف سے, مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. فعمیت علیکم, لیکن وہ راستہ تم پہ اندھا ہو گیا ہے. قرآن نے تو یہاں مختصر بیان کیا, لیکن یہ نوح علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ چلی ہے اپنی قوم سے, وہ کتنے سال؟ 950 سال. 950 سال. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما, قرآن کہتا ہے 50 کم ہزار سال رہے ہیں وہ قوم کے اندر. تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تو تم اس دعوت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تو میں تمہارے اوپر زبردستی کیسے تھوپ دوں اس کو؟ میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا سکتا ہوں, اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, اے میری قوم یہ بات تم دیکھو کہ میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا, اس دعوت میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض دفعہ داعی کے برحق ہونے کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے اس میں, بلکہ مخالفت ہی مخالفت ہو رہی ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور جو تم مجھے تانے دیتے ہو کہ زیادہ تر غریب مسکین لوگ
میری محفل میں آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں قریب کرنے کے لیے ان کو اپنے دربار سے نکال دوں. یہ بات یاد رکھو, جتنی بھی حق کی دعوتیں ہیں نا, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے اور حق کی دعوتیں, ان میں پہل کرنے والے, لبیک کہنے والوں میں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے. علماء نے یہ ایک معیار بیان کیا ہے کہ آپ کی دعوت کو فالو زیادہ تر کون لوگ کر رہے ہیں. اگر اس دعوت میں غربا کی کثرت نہیں ہے, اس کا خطرہ ہے, یقینی بات نہیں لیکن اس کا خطرہ ہے کہ آپ کی دعوت میں سقم ہے, کوئی گڑبڑ ہے, آپ کی دعوت مخلص نہیں ہو, آپ مخلص نہیں ہو. تبلیغی جماعت میں دیکھ لو آپ, کتنا بڑا کام ہے لیکن اس میں مساکین, ٹماٹر والے, خربوزے والے یہ زیادہ لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا, داعی کی نیت میں کھوٹ. مثال کے طور پر میں اگر لالچ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو میں صرف سیٹھوں کو بیٹھنے دوں گا, غریب غربا کو بھگا دوں گا, کیونکہ وہ جب مسلمان ہوں گے تو ہدیے نذرانے زیادہ ملیں گے, عزت بھی زیادہ ہوگی. کیا خیال ہے؟ ٹماٹر والے کو دین کی دعوت دے کے اسلام قبول کروا لیا تو سوائے اللہ کے خوش ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. 2-4 ٹماٹر دے دے گا وہ بات میں جا کے. ایسا ہی ہے نا, کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر والا مسلمان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ چیز انسان کو روکتی ہے. اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جتنا جہنم سے بچانا ایک کروڑ پتی آدمی کو ضروری ہے اتنا ہی بچانا ہے ٹماٹر والے کو بھی ضروری ہے. انسانیت کی اگر خدمت کرنی ہے تو اس خدمت میں یہ دیکھنا کہ کون پیسے والا ہے کون پیسے والا نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے نا بھائی. اگر کوئی شخص مر رہا ہو سڑک پہ پڑا ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, آپ اس بیس پہ اس کو چھوڑ دو کہ یہ رکشے والا ہے, ٹماٹر والا ہے, اس کو اٹھا کے ہاسپٹل نہیں لے کے جاؤ. اگر کوئی شخص اس بیس پہ اس کو چھوڑ دے اور اگلے دن دیکھے کوئی سیٹ صاحب پڑے ہوئے ان کو اٹھا کے لے جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے, یہ اپنے دل میں کیا ہے, فالٹ ہے, یہ اپنے دل میں فالٹ. ہاں اگر کوئی اونچے طبقے پہ اس نیت سے محنت کر رہا ہے کہ اونچے طبقے پہ محنت کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 آدمیوں کے ٹھیک ہونے سے نیچے والے سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, وہ پھر ایک الگ چیز ہے, وہ جائز ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس, کیونکہ وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا مصر ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کسی کی نیت ہو تو یہ جائز ہے, لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جو طلب لے کر آیا ہے نا آپ کے پاس, جس میں دین کی طلب ہے, اس کو اس پہ ترجیح دینی پڑے گی جس میں طلب نہیں ہے, چاہے وہ طلب والا غریب ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک شخص نے, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. کسی نے دعوت کا کام کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ یار حکمرانوں کو دعوت دے دو, چند بڑے لوگوں کو سمجھا دو تو نیچے والے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. غریب لوگ بھی ویسے مالداری کو فالو کرتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے, جو اسٹائل اپر لیول کے فیشن سارے وہیں سے آتے ہیں, تو ان کی وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ اپر لیول پہ محنت کرو گے نیچے والے خود بخود کیا ہو جائیں گے, ٹھیک. یہ بالکل جائز ہے, لیکن اس دوران اس سے جو اونچے لیول کے لوگ ہیں وہ لفٹ کرا نہیں رہے اور جو نیچے لیول کے لوگ ہیں وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر شریعت کہتی ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے نا اس کو زیادہ فوکس کرو, جو چاہتا نہیں ہے اس کے پیچھے ٹائم ضائع مت کرو. جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نابینا صحابی, نبی کے پاس آئے تو نبی عرب کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے جو دعوت سننا چاہتے ہی نہیں تھے, لیکن آپ پھر بھی ان کو جمع کر کے سمجھا رہے. اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے, نابینا صحابی, تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوئے, تو اللہ نے سورہ عبس وتولی نازل کی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, اے نبی ایک نابینا آئے اور آپ نے ان کو اہمیت نہیں دی, آپ نے منہ موڑ لیا صرف اس بیس پہ کہ وہ نابینا تھے, اور یہ جو سردار ہیں یہ تو جہنم کا ایندھن ہے, یہ آپ کی دعوت سننا نہیں چاہتے ہیں, تکبر ہیں ان کے اندر. تو جس میں کبر ہے, تکبر ہے, سننا چاہتا نہیں ہے, اس پہ بہرحال اس کو ترجیح دینی پڑے گی جو سننا چاہتا ہے. پھر اس میں امیر غریب کا فرق کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ جب بھی نابینا صحابی, غریب بھی تھے نابینا بھی تھے, جب بھی آتے آپ کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال میں اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے, عتاب کا لفظی ترجمہ تو ڈانٹ ہوتا ہے, لیکن علماء نے اس کا کیا کہ تنبیہ ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے آسمانوں سے تنبیہ کی, یعنی اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کسی کو کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے تو وہ کیا بولتا ہے, اس کی وجہ سے ہوا تھا, یہ نہ آتا صحیح, یہ نہ آتا تو ڈانٹ بھی نہ پڑتی. تو جس کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے نا وہ بڑوں کی نصیحتوں کو الٹا لیتا ہے
اور جس کی طبیعت میں فساد نہیں ہوتا وہ بڑے کی نصیحت کو لیتا ہے, یار چلو تمہاری وجہ سے ایک اچھی نصیحت سننے کو ہمیں مل گئی, ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو یہ تمام پیغمبروں کو تانے دیے گئے ہیں کہ آپ کی محفل میں غریب کیوں بیٹھتے ہیں. انبیاء نے کوشش تو کی سرداروں کو بھی سمجھانے کی, لیکن مانا کس نے؟ غریب لوگوں نے. زیادہ تر مالدار بھی آئے لیکن زیادہ غریب لوگ. تو جب وہ آتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, ان کو ہٹائیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا. یہی ہر پیغمبر کو یہ تانا دیا گیا ہے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانے ملے. قرآن نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, میں نبی آپ نے ان سرداروں کے کہنے پہ آ کے ان غربا اور مساکین صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں نکالنا. عبداللہ بن مسعود فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ان مسکینوں میں میں بھی تھا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی, صفہ کے چبوترے پہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ایک جو ہے نا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے, کیونکہ سطر چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا, ایسے فاقے چل رہے تھے, لیکن علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. تو کتنا فائدہ ہوا. پھر حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے بڑے صحابہ سارے مساکین تھے, لیکن اللہ نے ان سے کام کتنا لیا ہے. چند مالدار بھی تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے, مغیرہ بن شعبہ مالدار تھے, لیکن میجورٹی کس کی تھی؟ غربا اور مساکین کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا, بھائی میں تمہیں قریب کرنے کے لیے جو ایمان لائے ہیں میرے پاس, جن کو تم تانے دے رہے ہو کہ قوم کے کمتر لوگ ہیں, ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اصول جو اسلام کے بیان کردہ اصول ہے اس پہ سمجھوتا جائز نہیں ہے. دعوت کی بھی ایک لمٹ ہے, اس کے حدود کے اندر رہ کے دعوت دینی ہے, قبول کرنا ہے کرو, نہیں تو اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے, وہ بھی اللہ نے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو دین پہ لانے کے لیے دوسرے کا دل دکھانا شروع کر دیں آپ, یا یہ میسج آپ کی طرف سے جانا شروع ہو جائے کہ آپ کو ٹماٹر والے کے جہنم میں جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, آپ کو سیٹھ صاحب کے جہنم میں جانے سے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. یہ میسج اگر ہے تو اس کا مطلب آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں. آج بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, جو 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں, 1 نمبر نہیں, ان کے سارے خلیفے کروڑ پتی ہیں, اور ان کے ارد گرد جتنے بھی مریدین ہیں نا سارے ارب پتی, کروڑ پتی, بڑے بڑے سیٹ. میں نے ایک دفعہ ایک پیر صاحب کیسے حالات ہے, میں نے کہا کیا کوئی غریب نیک نہیں ہو سکتا جس کو خلافت ملے؟ کوئی غریب نیک نہیں ہو سکتا؟ آپ کی مجلس میں ہر وقت مالدار لوگ ہی ہیں, کسی غریب کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. بعض لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, کوئی غریب کے لیے ان کے پاس ٹائم, فون آ جائے گا جی مفتی صاحب سے ایک ٹماٹر والا ملنا چاہتا ہے, ہٹائے ٹماٹر والے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دال میں کیا ہے, کالا کالا. ہاں یعنی کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, اس ٹماٹر والے کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہی آ کے ٹماٹر بیچنے کے لیے مل رہا ہے, پھر تھوڑی میں ملوں گا, یا کوئی مفتی صاحب ملیں گے. بعض دفعہ غریب کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ سوائے ٹائم ضائع کرنے کے کچھ بھی ٹماٹر بیچنے کے لیے آ جاؤ. تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے, جو بھی ٹائم ضائع کرنے کے لیے ٹائم لے گا اس سے اوائڈ کیا جائے گا. ہاں اس میں بھی پھر یہی ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے رابطہ کر رہا ہے, کوئی ہدایت لینے کے لیے رابطہ کر رہا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی چندہ دینے کے لیے رابطہ کر رہا ہے تو پھر یہ فرق کیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس سے تو لینا ہی چندہ ہے نا. تو ٹماٹر والا بیچارہ کیا چندہ دے گا, اس کے بارے میں خطا ہوتا ہے کہ وہ تو الٹا چندہ لے نہ لے. بہرحال اگر وہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت جلدی بدگمان نہ ہو جایا کریں. اس میں ہر چیز میں ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, لیکن اتنی بات بہرحال ضرور ہے کہ اگر کسی عالم کسی بزرگ کا تعلق صرف مالداروں سے ہے, غریبوں سے نہیں ہے, تو اس کا خطرہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. خود اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. تو اللہ کی مخلوق کو سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھنا چاہیے, یہ پیغمبروں کی دعوت ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا ما انا بطارد الذین آمنوا, نا میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتا. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. جس نے آنا ہوگا اس خوبصورتی کو دیکھ کے آئے گا, جس نے نہیں آنا ہوگا تو نہ آئے نا, اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے. اسلام کو تھوڑی چینج کیا جائے گا. مسجدوں میں دیکھ رہے ہو نا, کوئی فرق ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں, چاہے حرم ہو, ہاں سیکیورٹی کے لیے حرم میں کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ تو سیکیورٹی کے پیش نظر ہیں. لیکن جہاں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں ایک عام آدمی بھی بیت اللہ کے قریب چلا جاتا ہے, پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بہت بڑا آفیسر ہو, ملک کا صدر ہو, وہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ شروع سے ہی اللہ کے ہاں مسجد میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس نے کہا ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. آگے اللہ فرماتے ہیں انہم ملاقو ربہم, اے میری قوم میں ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے بھی رب سے ملنا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون, یعنی رب سے ملنا ہے تو رب ان سے خود دیکھ لے گا کہ کون چھوٹے لیول کا ہے اور کون بڑے لیول کا. میں کیوں دھتکاروں, لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو.
یہ دعوت کو ناپنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ غریب زیادہ آ رہے ہیں امیر کم آ رہے ہیں تو اس کی دعوت غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ, اور اے میری قوم اگر میں اپنی مجلس سے ان کو نکال دوں گا تو کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اللہ کہے گا نہیں کہ یہ سارے میرے بندے ہیں تو کیا ان کی جنت میں جانے کی آپ کو فکر نہیں ہے؟ ان کی فکر ہے. جیسے ماں باپ اپنی سب اولاد کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, سوائے ان ماں باپ کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, وہ ایک نظر سے نہیں دیکھتے, پیسے والے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. لیکن اصولی طور پر ماں باپ کو اپنی اولاد کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے, اچھے ماں باپ کی علامت ہوتی ہے, اور عام طور پر ایسا کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی سب مخلوق کیا ہے؟ برابر ہے. اللہ چاہتے ہیں سارے جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. اور کمال کی بات ہے, حدیث میں آتا ہے غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اللہ تو کہتا ہے اللہ کے لیے یہ مال کیا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ مالدار کے لیے جنت میں جانا آسان ہے, لیکن کم بخت جائیں گے کم, کیونکہ وہ عیاشی میں زیادہ لگ جاتے ہیں. اس لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا, اللہ کا شکر ادا کریں. پیسے آتے پتہ نہیں کیا کر لیتے, کوشش کریں کمانے کی, لیکن نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اور میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. انہوں نے تانا دیا تھا آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, تو کہنے میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں, بہت ارب پتی ہوں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, نہ میں غیب جانتا ہوں. میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. جو دعویٰ کیا اس کی دلیل مانگو نا. دیکھو کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے جج صاحب اس نے جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, آپ دلیل, جج کہتا ہے کہ دلیل لے کر آؤ. آپ دلیل لے کر آئے, وسیم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, تو جج کہے گا بھائی جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل چاہیے ہمیں, کیا خیال ہے, تم تو وسیم کا, تم نے تو ایک نیا کیس بنا دیا ہے. تو پھر آپ کیا کرو گے, جمشید پر گواہ لے کر آؤ گے کہ جمشید نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. تو جج کہے گا کہ تم نے اس پہ دلیل دے دی کہ جمشید نے تم سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, لیکن وسیم نے تم سے 1 لاکھ روپے لیے, اس کی تو دلیل ہی نہیں دی تم نے. تو آپ کیا کہو گے, سر میں نے دعویٰ جمشید پہ کیا, وسیم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جو دعویٰ کیا اس کی میں نے دلیل دی ہے, جو دعویٰ میں نے کیا ہی نہیں ہے اس کی دلائل مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر بھی جج کہا نہیں وسیم نے تم سے 1 لاکھ روپے لیے, اس کی دلیل لاؤ. آپ کہو گے جج صاحب وسیم کا تذکرہ کر کیوں رہے ہو, میں نے کب کہا کہ 1 لاکھ روپے لیے ہیں؟ کہ نہیں وسیم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, اس کی دلیل دو گے تو میں مانوں گا کہ جمشید نے بھی لیے ہیں. تو یہ جج کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں سے نا جو دعویٰ ہوتا ہے لوگ وہ دلیل نہیں مانگ رہے ہوتے, دلیل وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہی نہیں. تو کہتے ہیں بھائی نوح علیہ السلام نے کہا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ میں کہوں میرے پاس خزانے ہیں, مجھے غیب کا علم ہے. میں نے یہ دعویٰ کب کیا؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, تم ہی میں پیدا ہوا, تمہاری قوم کا فرد ہوں, میری ماں بھی ہے, میرے باپ بھی ہیں, تو میں تو انسان ہوں. دعویٰ میں نے یہ کیا کہ اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کیا ہے دعوت کے لیے, تو میرے نبی ہونے کے دلائل مانگو گے تو میں دوں گا, بشریت سے اوپر کے دلائل مانگو گے تو میں نہیں دوں گا. تو کہنے لگے من ینصرنی من اللہ, ہاں ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, نہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یأتیہم اللہ خیرا, اور تم جن کو رسوا سمجھ رہے ہو نا, قوم کے کمتر, جن کو کمتر کہہ رہے ہو, تو ایک جواب تو میں نے دیا کہ میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا نہیں, دوسرا ایک اور اس سے بھی آگے کہ میں ان کو کمتر مانتا بھی نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس سے بڑا دعویٰ ہے. یعنی پہلی بات میں تو یہ تھا کہ قوم نے کہا کہ آپ وہ کمتر لوگ ہیں, آپ کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں, ہم نہیں بیٹھیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو نکالوں گا نہیں اپنی مجلس سے. گویا اس میں یہ میسج ہے کہ کمتر تو ہیں لیکن میں نکال نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے بہرحال بندے ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی اللہ کے بندے تو ہیں نا, میں کیسے نکالوں؟ اللہ نے مجھے کہا کہ ان کو بھی دعوت دو. گویا یہ مان لیا کہ کمتر تو ہیں. اگلے کلام میں کہہ رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تمہارے کہنے سے کہ تم جن کو ذلیل سمجھتے ہو, تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ بھی ان کو کمتر سمجھتا ہے اور اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے نہیں کرے گا, یہ بھی نہیں مانتا میں. تمہارے کہنے سے کوئی کمتر تھوڑی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا کوئی کمتر. فرمایا پھر کیا کہتا ہوں. کتنی کلیئر دعوت ہوتی ہے دیکھو پیغمبروں کی. پھر اس کا مطلب کہ کمتر نہیں ہے تو وہ بھی برتر ہیں, پھر کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اعلم بما فی انفسہم, ان کے دل میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. یہ اصل میں نوح علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جو غریب لوگ جب دینی محفلوں میں آتے ہیں تو بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ اصل میں ان کو کہیں اور سے تو عزت مل نہیں رہی ہے, یہاں تھوڑا سا ان کی گیدرنگ
ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ان کی جو ایک احساس کمتری ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے کہ چلو اس کی مثال ہے جیسے ہندوؤں میں قومیں ہیں نا, کمتر قومیں بھی ہیں, اعلیٰ قومیں بھی ہیں جو ان کی نظر میں سمجھی جاتی ہیں. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. تو جو کمتر قوم والے لوگ ہیں نا وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو بعض ان کو تانا دیتے ہیں کہ اصل میں اس مذہب میں تو عزت مل نہیں رہی تھی, اسلام میں اس لیے چلے گئے کہ وہاں سب کی عزت کیا ہے, برابر, وہاں قوم کا فرق ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ غریب لوگ جو نوح علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں ان کی تو سوسائٹی میں ویسے ہی عزت نہیں ہے, ویسے ہی عزت نہیں ہے, تو یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ان کو یہاں رسپیکٹ مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی بیمار بوڑھا بیچارہ مسجد میں آیا ہو تو بعض لوگ تانا دیتے ہیں اصل میں گھر میں عزت نہیں ہے نا, کوئی ٹائم ہے نہیں تو مسجد میں آ کے ٹائم گزارتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں نوح علیہ السلام کا یہ خطاب ہے, اللہ اعلم بما فی انفسکم, ان کے دل میں کیا ہے یہ کس کے حوالے ہے, اللہ. میرا کام ہے ظاہر کو دیکھنا, جو دین کی دعوت کے لیے آئے گا میرا کام ہے اس کو دین کی دعوت پہنچانا. تو یہ ہمیں بھی نصیحت ہے, کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو کیڑے مت نکالا کرو, ایکچولی یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ چونکہ عزت چاہیے اس کو, گھر میں اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کھانسنے کے لیے. اس طرح کے لوگوں بوڑھوں کو بھی تانے دے رہے ہوتے ہیں, جوانی میں تو آئے نہیں ابھی, تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے, دل کس کے حوالے ہے, اللہ کے حوالے. نوح علیہ السلام نے فرمایا میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا, انی اذا لمن الظالمین, اگر اس طرح کا میں دعویٰ کر دوں گا جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ غریب دنیا کے لیے آئے ہیں تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا. مجھے دل کا کیا پتا بھائی کس کے, تو میں تو پھر ظالم ہو جاؤں گا میں. قالوا یا نوح, 950 سال نا یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے. کتنے سال؟ سورہ نوح میں زیادہ تفصیل ہے. فرمایا یہاں تک نوح علیہ السلام جب سمجھاتے رہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا, تو وہ لوگ نا پھر کیا کرتے تھے, منہ پہ چادر ڈال دیتے تھے نوح علیہ السلام کو دیکھ کے نفرت سے کہ یہ ہمیں نہ سمجھانا شروع کر دیتے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم, وہاں سے دیکھ کے انگلی یوں کر لیتے تھے. لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ عذاب لاؤ نا, عذاب لاؤ نا, یہ نہیں کہتے تھے کیونکہ خطرہ ڈر تھا کہ آ نہ جائے کہیں. دیکھی تو تھی نا انہوں نے نوح علیہ السلام کی سیرت, تو بس اتنا کرتے تھے, کانوں میں انگلیاں اور سر پہ کبھی چادر ڈال دی اپنے آپ کو, ان کو معاذ اللہ چڑھانے کے لیے. جب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا نا اور یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے تو ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا, اے نوح تیرا اور ہمارا جھگڑا ہو چکا ہے, فاکثرت جدالنا, اور یہ بہت پرانا ہو گیا ہے, بہت ٹائم ہو گیا اس میں, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, تو اگر سچا ہے نا تو اب جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے وہ لے آ. دیکھو یہ ہر شخص میں ہوتا ہے, کتنے لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں ہے, زنا کرتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں ہے, چوریاں کرتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں ہے, ماں باپ کو ستاتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں. دنیا میں قاتل ہے, ایک شخص کا قتل کیا, کیسا گھر میں کوہرام مچتا ہے اس مقتول کے گھر میں, جوان بیٹے کی لاش دیکھتے ہیں, ڈاکو مار دیتے ہیں نا بندے, جوان بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے اپنے سامنے اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. قاتل میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے اپنی دادی کو قتل کیا, ماں کے قاتل بھی ہیں اس دنیا میں, سگی ماں کو قتل کیا. کتنے بڑے بڑے مجرم, کوئی عذاب آتا ہے ان کے اوپر؟ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, قتل پہ قتل کرتے چلے جاتے ہیں, گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, خوشیاں چھین لیتے ہیں ان گھروں سے. پتہ ہے اس سے ان کو دھوکا ہوتا ہے, یار ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دھوکا ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت کو یہ سمجھ بیٹھے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ یہی ہوا ہے, انہوں نے کہا ہو تو کچھ بھی نہیں رہا, ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ باتیں ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہے بھائی, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ کیوں چھوڑ دے گا ایسے ہی تمہیں, اس نے قتل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں زنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, شرابیں پینے کے لیے پیدا کیا ہے, وہ غافل ہے تم سے. تو یہی گڑبڑ کس میں ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں. کہنے کہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا, آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, آپ سچے ہو تو لے آؤ عذاب. تو نوح علیہ السلام کہنے لگے قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. کیسا حوصلہ ہے پیغمبر کا, کیونکہ پیغمبر کو نہیں پتا کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا فوراً. ہمارے نبی بھی اس بات سے بہت پریشان ہوتے تھے, جب بتاتے تھے نا اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتے آ کیوں نہیں رہا. آپ جب کسی کو بولو نا ایسا ہوگا, وہ کہیں ہو کیوں نہیں رہا, پھر تو آپ چاہتے ہو نا ہو جائے تاکہ میں سچا سونا ثابت ہو جاؤں, لیکن ہو نہیں رہا تھا, اللہ مہلت دے رہا تھا. تو پھر اللہ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ آپ نے صرف ان کو ڈرانا ہے, عذاب دینا یا نہ دینا کس کا کام ہے؟ میرا کام, بس آپ ان کو بتاؤ, میں دنیا میں دوں آخرت میں دوں, یہ چھوڑ دو ان کو. تو نبی بہت تنگ ہوتے تھے, ہر نبی تنگ ہوتے تھے کہ پھر لاؤ نا, پھر لاؤ نا عذاب. تو نوح علیہ السلام کو جب تانا دیا تو نوح علیہ السلام پریشان کہ بھائی یہ تو میرا کام نہیں ہے,
تو کتنی دل تنگ ہوتا ہے نا ایسی باتوں سے. تو انہوں نے السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, دیکھو عذاب تو کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, اور اگر اللہ نے چاہا اور آ گیا, اتنا میں بتا سکتا ہوں, ما انتم بمعجزین, پھر تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, پھر تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تو ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم, میری قوم میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں, تمہارا بھلا چاہتا ہوں, لیکن میرا تمہاری بھلائی چاہنا, تمہارا بھلائی چاہنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہا. آج بھی کچھ علماء ہم نے دیکھے ہیں وہ بالکل دو چار کی طرح کلیئر باتیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان میں کیڑے نکال رہے ہیں, ایکچولی یہ یوں ہے, ایکچولی یوں ہے, ایکچولی یوں ہے, حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. ساری قوم کی گالیاں لے کے لوگوں کے سامنے ایک حق بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہادر نہیں ہے, ڈر رہے ہیں. ڈر رہے ہوتے تو عوام سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, عوام سے ڈر رہے ہوتے, عوام کی خاطر حق چھپا لیتے. سب سے بڑا خوف تو عوام کا ہوتا ہے جو میڈیا پہ ہوتا ہے, وہ عوام کی پرواہ نہیں کر رہے, بیان کر رہے ہیں, اور چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن ان کا حوصلہ پھر بھی بیان کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. کمنٹس میں دیکھو گالیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوگی, مگر پھر بیان آئے گا, پھر بیان آئے گا. نہ کہیں سے پیسے مل رہے ہیں, نہ کہیں سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم یہ تو ظرف کی دلیل ہے کہ بندہ ڈٹا ہوا ہے اور 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ اس کی اولاد کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ اس کے گھر کو فائدہ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ اس کے مدرسے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا, لوگوں کو حق سننے کا شوق ہے ہی نہیں. لوگ جذباتی باتیں پسند کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نا بہت جذباتی باتیں کی جائیں, حق کو توڑ موڑ کے بیان کیا جائے. سیدھا آدمی سوسائٹی کو پسند نہیں ہوتا, ہمیشہ ٹیڑھا میڑھا پسند ہوتا ہے. رشتہ لینے کے لیے جاؤ نا, گھما پھرا کے باتیں کرو, شادی ہو جائے گی. سیدھی سیدھی بات کرو, بھائی اتنا کماتا ہوں, یہ فالٹ ہے میرے اندر, یہ فالٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوگی شادی, کبھی بھی نہیں ہوگی. تو 2 نمبری کا دور ہے. میڈیا پہ بھی جو گھمائے نا باتوں کو, گھمائے باتوں کو, کلیئر بات نہیں کرتا, وہ زیادہ چلتا ہے. اسٹائل مارے, اسٹائل مارے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنجیدگی پیدا کرو, میں تکلف سے بات کروں گا مجھے خود اچھا نہیں لگے گا, میں ایسے آ جاؤں یوں بالکل. تو بھائی میں جو ہوں وہ نظر آؤں نا, کیا ہے یار, سننا سنو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو بتاؤ یار. تو تکلف کا دور ہے, ایکٹنگ کا دور ہے, لفاظی کا دور ہے. ایسے ایسے بھی ہیں یوٹیوبر, ایکٹر بنے ہوئے ہیں, مذہبی اسکالر ہیں لیکن ایکٹر بنے ہوئے ہیں وہ. تو اچھا مجھے کہتے ہیں ایکٹر, تو ایکٹنگ تھوڑی دیر ہوتی ہے, صحیح ہے نا, 2 گھنٹے ایکٹنگ نہیں ہوتی, 10 منٹ کے کلپ میں ایکٹنگ ہو جاتی ہے. اور میرا تو یہی اسٹائل ہے جب سے میں بیان کر رہا ہوں, 30 سال سے ایکٹنگ کر رہا ہوں کیا. تو اس لیے میرے بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہم بہت نیک ہیں, لیکن یہ دور ہے لفاظی کا اور باتوں کو گھمانے کا. جو اور گھمائے گا پھرائے گا, لوگ اس کو کہیں گے سبحان اللہ, جو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوگا. اور مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے عاملوں کو گالیاں دینے میں, کیونکہ سب سے بڑے ایکٹر کون ہوتے ہیں, یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل ہیں نا, یہ بڑے حلالی ہوتے ہیں. اس کو الٹا کر لینا, جا کے حلالی کے لفظ کو کیا کر لینا, الٹا کر لینا. تو اگر میں کوئی واقعی حلالی ہو نا, اس کو حلالی بولوں تو اس کو نہیں الٹا کر لینا, کیونکہ ایسا نہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی ٹرم ہی یہی ہے. تو وہ میں جب بھی الٹنا ہوگا تو بتا دیا کروں گا یہ سچی مچی کا حلالی بول رہا ہوں یا اپوزٹ والا بول رہا ہوں. تو یہ عامل جتنے بھی ہوتے ہیں 1 نمبر کے حلالی ہوتے ہیں. اچھا اشارہ کر دیا کروں گا بس یوں, اس سے سمجھ جانا یہاں حلالی سے کیا مراد. ایکٹر ہوتے ہیں یہ. ایک عامل آیا ہمارے محلے میں, یوں کر کے سونگ رہا ہے, کہہ رہے اس علاقے میں کچھ اثرات لگ رہے ہیں, میں نے رکھ کے چماٹ لگاؤں گا, بغیرت یہاں سے دفع ہو جائے, یہاں سے سونگ رہا ہے یہاں پہ. تو اور بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ بزرگوں کے خلیفے رائونڈ میں مقیم بنے ہوئے ہوتے ہیں, پاگل کے بچے. تبلیغ والے ان چیزوں سے دور ہیں, لیکن وہ مقیم کا مطلب رائونڈ میں جا کے بیٹھ جائے گا, وہاں سے بھی فیور لے. تو لفاظی اچھی چیز نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات کرنے کی عادت ڈالو. تو پیغمبروں کی دعوت سیدھی سیدھی. تو انہوں نے کہا عذاب کیوں نہیں آتا, انہوں نے کہا بھائی اللہ چاہے گا تو آئے گا, میں نہیں بتا سکتا کب آئے گا, لیکن اتنا بتا سکتا ہوں آئے گا, تو اس اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. اور لا ينفعکم نصحی, میں تو تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہ اس میں مجھے مالی فائدہ ہے, نہ اس میں مجھے عوام سے کوئی فیور مل رہا ہے. ساری زندگی میں نے اسی کام میں لگا دی ہے بھائی, ساری زندگی اسی کام میں لگا. 950 سال کوئی بزنس میں لگائے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, ہے بھائی, زمینیں خریدنے میں لگائے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تمہارے سامنے ہوں, رزق میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, وہ کھلا دیتا ہے. تو میں تو تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں, لیکن میری نصیحت تمہیں فائدہ, خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے رہی. انشاء اللہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یعنی تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی, اگر وہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میرے بس میں نہیں. اب تم الٹا
میری دعوت کو ماننے کے بجائے عذاب کے مطالبے کر رہے ہو. باقی قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ جب پھر اللہ نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام کے اوپر, لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, بلکہ یہی ہے یہ کہ اے نوح اب آپ کی قوم میں جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں, اب ہرگز مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. اللہ کے علم میں یہ بات تھی, یہ نہیں لائیں گے. تو جب اللہ نے یہ آیتیں نازل کی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ اس قوم کو تو تباہ کر دے, لا یلدوا الا فاجرا کفارا. اس بد دعا میں بھی دیکھو اگلی نسل کی خیر خواہی تھی کہ یہ جتنے بچے جنیں گے نا وہ بھی جہنمی پیدا ہوں گے سارے. تو ایسی نسل کو کیوں پیدا کر رہا ہے جس نے آگ میں جلنا ہے؟ اس لیے جو ایمان لے آئے 40 یا 80, ایک میں روایت میں آتا ہے جتنے بچ گئے یا بچ گئے, باقی سب کو تو کیا کر دے, ہلاک کر دے, تاکہ ان کی نسل پیدا نہ ہو, کیونکہ یہ نسل بھی انہی پہ جائے گی. وہ تو دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. عام طور پہ تو لوگ اپنے ماں باپ کے دین پہ ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی, اللہ نے آپ کی بد دعا کو قبول کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نوح تو کشتی تیار کر ہماری نگاہوں کے سامنے, وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کی نگرانی میں, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب میں نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا. پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں بہت, تو وہ جب عذاب آتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر قوم کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے نوح علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ اب ان ظالموں میں اس کے بارے میں کوئی سفارش کے لیے مجھ سے کلام مت کرنا, ان کو میں نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. انہم مغرقون, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ سب کے سب غرق ہوں گے. اس وقت پوری دنیا میں آبادی وہیں تھی, پوری دنیا میں جو آبادی تھی نا وہ کہاں تھی, وہیں تھی آبادی. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں آبادی نہیں تھی نوح علیہ السلام کے دور میں, کیونکہ قرآن نے کہا ہے اور آسمانی کتابیں کہ ہم سب کس کی اولاد میں ہیں, نوح علیہ السلام کی اولاد, کیونکہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہم سے خطاب کیا ہے کہ تم نوح کی اولاد میں ہو, اور نوح بچے اس لیے تھے کہ وہ اللہ کے توحید پرست شکر گزار تھے.